بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی سیاست کا سب سے ہاٹ فیورٹ ایشو آج کل بنا ہوا ہے۔ وہ ہے عمران خان، سابق پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے آنے والے نئے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے بارے میں جو چند حقائق اس وقت پاکستان کی خبروں میں گردش کر رہے ہیں، جو چند افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس کے علاوہ آج کل انڈین میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس معاملات کو لے کے۔ ہندوستانی ٹی وی چینلز تو بڑے پڑے ہیں، جیسے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کی جنگ لگنی ہے اور اس میں تناؤ ہوتا ہے، اس ٹائپ کی صورتحال انڈین میڈیا کے اوپر چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ خلاصہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے اختلافات کیا تھے۔ وہ ایسا جب ان کی گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ ایسے کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ تو اس کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کا عہدہ پاکستان میں ایک بہت اہمیت کا حامل رکھتا ہے، حکومتوں کو بنانے میں اور حکومتوں کو گرانے میں آئی ایس آئی کا سیاسی ونگ جو وہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے جنرل عاصم جو تھے وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے لیے جنرل باجوہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا بندہ یہاں پہ تعینات ہو جو میرے اشاروں پہ سیاسی صورتحال کو اپ اور ڈاؤن کرے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اپنا بندہ لانے کے لیے لابنگ کرنی شروع کر دی، جس کے لیے انہوں نے عمران خان کے پاس جو جنرل عاصم منیر کی ریپوٹیشن کو ڈاؤن کرنے کے لیے اپنی لابنگ کرنا شروع کر دی، اور ایک ایسا سٹیج بھی آیا کہ ان کی یہ لابنگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ تو جنرل باجوہ یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ملکی حالات کے اوپر گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے میں اپنا کار خاص بندہ لے کے آؤں۔ تو اس کے لیے ان کے پاس جنرل فیض حمید تھے، جس کو وہ اپنے جانشین کے طور پہ بھی تیار کرنا چاہ رہے تھے، جیسا کہ وہ ریٹائرڈ ہوں اور جنرل فیض حمید کو وہ پاکستان کا آرمی چیف بنا کر جائیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے تعلقات آپس میں بہت گہرے ہیں، بلکہ ان کے سوسس کے تعلقات آپس میں، ان کے دونوں کے سوسر جو تھے ان کے تعلقات آپس میں بہت گہرے تھے۔ جنرل فیض حمید کے سوسر جو بریگیڈیئر فاروق تھے، جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور جنرل باجوہ کے سوسر لیفٹیننٹ جنرل اعجاز امجد، جو کہ آپس میں بہت اچھے زمانہ کپتانی سے ہی بہت اچھے ان کے تعلقات تھے، اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، پارٹیاں شارٹیاں بھی ہوتی رہتی تھی۔ تو اس کے لیے جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کو اپوائنٹ کروایا۔ اس کے لیے پھر انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر ڈوریاں ہلانے شروع کر دی۔ اس کا ایک واقعہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کا دھرنا لے کے آئے، تو انہوں نے کہا جی مجھے کہا گیا تھا، جنرل فیض حمید نے دعائے خیر بھی کی کہ جی آپ آئیں اسلام آباد کے اندر تو انشاءاللہ عمران خان کی حکومت گر جائے گی۔ لیکن جنرل فیض حمید چونکہ دیکھ رہے تھے، وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے، جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان پاکستان کی معیشت کو ساتھ ساتھ بہتر کر رہے ہیں، اور یہ ساری گند پارٹیاں جو ہیں 13 پارٹیاں کا جو ہے وہ ایک سائڈ پہ لگی ہوئی ہیں۔ جنرل باجوہ چونکہ چاہ رہے تھے کہ جو میں کہوں وہ ہو، اب وہ اس کے اوپر وہ چاہ رہے تھے کہ پنجاب کے اندر جو سی ایم پنجاب ہے علیم خان کو لگانا چاہ رہے تھے۔ علیم خان چونکہ صابر مٹھو جو ان کا سمدھی ہے باجوہ صاحب کا، اور بزنس پارٹنر بھی ہے، وہ علیم خان کا بزنس پارٹنر تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ علیم خان جب وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے تو جو میں کہوں پورے پنجاب کے مالک ہی ہم بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے لابنگ شروع کرنی کی، لیکن اس میں بھی وہ ناکام ہو گیا۔ اب انہوں نے جنرل فیض حمید کے تھرو کوشش کی کہ عمران خان کی حکومت گر جائے، لیکن اس میں وہ ناکام رہے۔ تو پھر انتظار کرتے رہے کہ کب ان کا ٹینیور ختم ہو اور اس کے بعد میں اپنا بندہ لگاؤں، اور جب ان کا ٹینیور ختم ہوا تو انہوں نے اپنا خاص بندہ لگانے کی کوشش کی، جس کے بارے میں جنرل فیض حمید نے خان صاحب کو بتا بھی دیا کہ جو بندہ یہ لانا چاہ رہے ہیں یہ معاملات آپ جو ہے وہ بعد میں آپ کے لیے پرابلمز کریٹ کرے گا۔ لیکن ہوا وہی جو پاکستان کے جرنلز چاہتے ہیں، ویسا ہی ہوا۔ تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ جنرل ندیم انجم کی تعیناتی کرنے میں کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور ان دنوں میں ان کی تعیناتی کے دنوں میں آپ نے بہت زیادہ ہاٹ خبریں بھی سنی ہوں گی۔ تو اس طرح وہ
اپنے پلانز میں کامیاب ہو گئے، اور جو ہی جنرل ندیم انجم صاحب جو ہی وہ بنتے گئے ڈی جی ایس آئی ایس آئی بنتے گئے، اور ساتھ ہی پاکستان کے اندر وہ آپ نے دن بھی دیکھا کہ امریکی سازش جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں انڈیا کی طرف کہ انڈیا کیوں وہ ویلا مچا رہا ہے کہ جنرل عاصم کی تعیناتی کو لے کر۔ 27 فروری کا جو مارکا ہوا تھا، اس میں جنرل عاصم منیر کا ایک امپورٹنٹ رول تھا۔ جب وہ جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو انہوں نے وہ جب چاہتے کسی بھی ٹی وی چینل کو کہہ کے اپنے بارے میں وہ جتنا مرضی پروپوگنڈائی کو اپنے حق میں کروا سکتے تھے، لیکن اگر انہوں نے کبھی اپنے حق میں پروپوگنڈا کروانے کی، اپنی فیور میں آرٹیکلز لکھوانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک خاموش طبیعت کے انسان ہیں اور چپ کر کے اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خان صاحب ملیشیا لے کے گئے، مہاتیر محمد سے ملاقات کروائی، تو انہوں نے جنرل عاصم کا تعارف کرایا، دا بیسٹ سیکرٹ سروس ہیڈ کے نام سے کروایا، جنرل عاصم صاحب کا انٹروڈکشن کروایا۔ تو انڈیا جو ہے وہ ان کی ہندوستان رپورٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے آرٹیکلز لکھا ہوا ہے مولا جرنل۔ اصل میں بیسیکلی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر حافظ قرآن ہے۔ انہوں نے 38 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اس وقت وہ کرنل تھے۔ تو اس عمر میں جا کے انسان کا حافظہ اور اسٹیمنا بہت ویک ہو چکا ہوتا ہے۔ 38 سال کی عمر میں وہ چیزوں کو اتنا یاد نہیں کر سکتا، اور قرآن پاک جیسی مقدس کتاب تو وہ ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ ایک خاص کرم ہے۔ ویسے بھی وہ ایک پاکستان محب وطن ہے، اور اسلام کے ساتھ ان کا ایک خاص لگاؤ ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو ملا جنرلز کہہ کے پکار رہے ہیں۔ اور جنرل عاصم منیر کی ہی پہنچائی ہوئی معلومات کے اوپر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ساری جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، وہ ساری انفارمیشنز لیک کر رہے تھے میڈیا پہ آ کے۔ تو اس کے لیے عمران خان کے جنرل عاصم کے ساتھ کبھی بھی کوئی پرسنل اختلافات نہیں رکھے، یہ صرف اختلافات پیدا کروائے گئے تھے۔ اب بھی جب تعیناتی کا اسمبلی کا معاملہ آیا تو خان صاحب ان کو تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دکھاتے رہ گئے، جی نہیں میں نہیں چاہتا کہ جنرل عاصم بنے، اور وہ چاہ بھی نہیں رہے تھے کہ جنرل عاصم بنے۔ نواز شریف تو قطعی نہیں چاہ رہے تھے کہ جنرل عاصم جو ہے وہ بنے، وہ صرف اس کو چاہ رہے تھے کہ ادارے کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی ایک لڑائی کروائی جائے۔ اصل میں نواز شریف جو تھے وہ جنرل اظہر عباس کو بنوانا چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کے سیکٹری بھی رہے ہیں، لیکن ان کی وہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ خان صاحب نے ان کے اگینسٹ جا کے پروپوگنڈا شروع کیا، جس کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہی سمری آئی جنرل عاصم منیر کی، تو خان صاحب نے صدر پاکستان عارف الوی سے کہا کہ جی آپ اس کے اوپر دستخط کریں اور نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ کر دیں۔ اور ایک دوسرا جو چل رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو نون لیگ کی جو توپیں تھیں وہ جنرل عاصم منیر کو بہت زیادہ ہٹ لسٹ پہ تھی۔ اس وقت وہ کور کمانڈر گجرانوالا تھے، تو اپنی تقریروں میں جو جنرل عاصم منیر کو برا بلا بھی انہوں نے بہت کہہ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، ان کا ایک سکینڈل بھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جب وہ گجرانوالا کور کمانڈر تھے تو انہوں نے ماسٹر ٹرائل والوں کے بلا کے کہا کہ جی آپ 80-90 کروڑ روپیہ ہمیں دیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت وہ ایسے بندے نہیں ہیں، یہ ایک جسٹ ان کے اوپر ایک الزام ہے اور پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ایسا انہوں نے کرنا ہوتا تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی لیفٹیننٹ کو کہتے یا لیفٹیننٹ سے کہتے کہ جی جا کے ان سے یہ کام پیسے نکلوانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ اصل میں جو یہ ایشو ہے وہ یہ تھا کہ جب پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے درمیان بار لگ رہی تھی تو پاکستان کو دفاع سے تو پیسے ہی نہیں گئے، وہ تو آرمی نے خود مینج کیا۔ تو اس وقت ماسٹر ٹرائل جو تھی وہ بہت زیادہ اسمگل افغانستان ہو رہی تھی، تو اس وقت وہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جن لوگوں کا سامان یہاں سے اسمگل ہو رہا ہے، چونکہ آرمی تو ان سے کچھ کہہ نہیں رہی، وہ اسمگل ہو رہا ہے، تو پھر ان کو بلا کے ان سے کہا گیا کہ جی ہم بارڈ لگا رہے ہیں تو ہم اس کے لیے جو آپ نے فنانس کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اس وقت انہوں نے 80-90 کروڑ روپیہ انہوں نے بڑے اچھے ایک طریقے سے بلا کے انہوں نے کہا کہ جی آپ اس طرح کریں، چائے پہ بلا کے انہوں نے کہا جی ماسٹر ٹرائل کے مالک جی آپ جو ہے یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ
باڑ لگ رہی ہے تو اس میں آپ اپنا حصہ ڈالیں. اور اس کے علاوہ ان کی جو لائف ہے وہ بے داغ لائف ہے. فوج میں ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ یہ پروفیشنل بندے ہیں, کوئی irrelevant کام نہیں کرتے, اپنے ایم کو اپنے مقصد کو وہ اچیو کرتے ہیں. جنرل صاحب جنرل صاحب کی جو تعیناتی ہے وہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی. انشاءاللہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ ایک مزید بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. خان صاحب, عمران خان اور جنرل عاصم کے جو معاملات ہیں وہ ایسا کوئی بھی نہیں تھے. وہ صرف ایک خبریں پیدا کی گئی تھی, پینک کریٹ کی گئی تھی ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے. باجوہ صاحب نے جو ہی ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے فارغ کیا اور ان کو کوارٹر ماسٹر جنرل لگا دیا, جو کہ پاکستان میں ایک کھڈے لین عہدہ ہوتا ہے جس کو کھڈے لین لگا دیا کہ جی آپ یہاں پہ بیٹھے رہیں. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے پاکستان کے اندر ان کی تعیناتی کے بعد حالات بہتر بھی ہوں گے. اور یہ واحد جنرل ہیں جنہوں نے کسی بھی برٹش یا امریکنز آرمی اسکول سے ٹریننگ حاصل نہیں کی, پیور پاکستانی ہیں. اب یہی سمجھیں کہ جنرل حمید گل صاحب کے بعد اگر کوئی پاکستان کے اندر اچھا جنرل آپ کو ملنے جا رہا ہے تو وہ ان کی جنرل عاصم منیر کی صورت میں آ رہا ہے.